مگر یہ سراسر غلط ہوا ہے. اسی لیے امید کرتے کہ دلی وقف بورڈ اور وہاں کی مینجمنٹ کمیٹی فوراً سپریم کورٹ کو جائے اور جا کر یہ تمام حقیقت سپریم کورٹ کو بتائے اور سٹیٹس کو لے وہاں پر. یہ تو غلط ہے بالکل. ارے پورا لکھا ہوا ہے اس کا ریکارڈ ہے, وقف فنڈ دیا جا رہا ہے, اور آپ اس طرح کا تو پوری طریقے سے دلی وقف بورڈ اس میں ملوث ہے, کمپلیسٹ ہے, اور ان کی یہ نادانی ناہلی نہیں ہے بلکہ ڈیلیبریٹ یہ لوگ آنکھ بند کر لیے. اور پھر یہ جو پیٹیشنر ہے, یہ تو سب کو معلوم, یہ لوگ ہر جگہ جا کے اس طرح کی چیزوں کو اٹھا رہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تمام جائیداد جو ہے وہ وقف کی ہے, اور 1970 کا وقف کا گزیٹ ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. انٹری نمبر 40 1970 کی وقف کی گزیٹ. خواجہ فیض الہی ماسک ایلیس مسجد گوسیان اینڈ گریو یارڈ, اوور 100 ایئرز. 1970 میں گزٹ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے سرکار, اس میں اس کا ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 12 نومبر کو دلی ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک ججمنٹ دیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو پیٹیشنر ہے سیو انڈیا فاؤنڈیشن, یہ لوگ کورٹ کو جاتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے, ان کا بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ RSS کا ہے. یہ لوگ کورٹ کو گئے, سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور MCD کو پارٹی بنایا گیا, تو کورٹ نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ سروے رپورٹ ہے جس کو نے انکلوز کیا. اچھا, یہ جوائنٹ سروے میں کنڈکٹ کون کر رہا ہے؟ MCD کے لوگ, DDA کے لوگ, اور آپ کے LNDO کے لوگ, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ, اور پولیس آفیشلز. بھائی جب جائیداد وقف کی تو وقف کیوں نہیں ہے سروے میں؟ 1970 کا وقف کا گزٹ انٹری نمبر 40 وہ لکھ رہا ہے کہ 100 سال پرانی وقف ہے. یہ سروے ہوا, سروے میں یہ لوگ نہیں ہیں. اور تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈر میں کورٹ نے کیسے طے کر دیا کہ زمین ان کی ہے؟ کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ وقف ٹریبیونل طے کرتا, وقف ٹریبیونل کو نہیں گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب کورٹ نے کہا کہ LDO کی ہے تو اس وقت دلی وقف بورڈ کے ایڈیشنل سٹینڈنگ کونسل بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پانچویں بات یہ ہے کہ کورٹ نے کہا کہ MCD کے ڈپٹی کمشنر کو, بھائی ڈپٹی کمشنر اپنے ہی معاملے میں کیسا فیصلہ کرے گا بتائیے؟ یہ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. تو اسی لیے دلی وقف بورڈ کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں پارٹی بنتے, یہ جو آرڈر آیا, اور اس کو بتاتے کہ بھائی یہ 1970 کی گزٹ ہمارے پاس ہے, یہ وقف کی پراپرٹی ہے. تو یہ نہیں کیا گیا. پھر جب یہ آرڈر آ گیا تو دلی وقف بورڈ کو اور وہاں کی کمیٹی کو اس کے خلاف ریویو ڈالنا تھا. ہائی کورٹ نے ضرور کہا کہ 3 مہینے کے اندر, مانے فروری تک ٹائم تھا, نہ دلی وقف بورڈ ریویو ڈالا, نہ وہ کمیٹی کے لوگ ریویو ڈالے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں پر وقف کی جائیداد کو, کیونکہ کورٹ کو آپ جا کر پارٹی نہیں بنے اور کورٹ نے ایک غلط فیصلہ لیا پراپرٹی کا, وہ تو وقف ٹریبیونل ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون اس کا مالک ہے یا نہیں. تو اسی لیے, اور ایک چیز, یہ جو وقف ہے, یہ وقف دلی وقف بورڈ کو ہر سال وقف چارجز دے رہا ہے 20%. دلی وقف بورڈ لکھتا ہے 70%. تو یہ کیس چل رہا ہے ابھی ہائی کورٹ میں. تو اس سے صاف طور سے معلوم ہو رہا کہ یہ جو LDO ہے, یہ LDO منسٹری آف اربن افیئرس کے تحت ہے. تو مرکزی حکومت اور دلی کی مل کر, اور اس وقت کا جو ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ کا تھا اور MCD کا ہیڈ تھا, ایک ہی آدمی تھا. یہ اس لیے کہ میں وقف کا ممبر تھا, میرے کو معلوم اس میں, اور وکیلوں سے بات کیا میں. تو یہ سراسر غلط ہے. اہم بات یہ ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کیا ہے بتائیے پھر. 1947 15 اگست میں جگہ مسجد تھی اور یہ سب مسجد کی حصار میں تھا. کیسا آپ لوگ کریے؟ پارلیمنٹ کا قانون ہے, اس کو بھی بالا تائق رکھ دیے, تو اس کو بھی دھجیاں اڑا دیے.
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते, और ये जो एमसीडी है उनको मालूम गजट है, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजट कैसा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम लोग बोल रहे हैं। तो ये इस फैसले के खिलाफ फौरन एसएलपी डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।